السلام علیکم. اگر آپ اپنی لائف میں سست اور کاہل ہو چکے ہیں اور آپ سے کام زیادہ نہیں کیا جا رہا اور آپ ڈاؤن ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو اس گاڑی سے یہ سبق سیکھیں کہ یہ گاڑی ہے جس کی بیٹری چارج کر دی ہے میرے بچوں نے. تو اب یہ بہت تیز چل رہی ہے, یعنی کہ اسپیڈ کے اندر چل رہی ہے. اس سے پہلے یہ بالکل ٹن ٹن آ کے چل رہی تھی, لیکن جب اس کو چارج کیا اور اس کی بیٹری کو فل چارج کر دیا اس کے بعد اس گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو گئی. یہ لائٹیں بھی مار رہی ہے, تیز بھی چل رہی ہے, آگے پیچھے بھی جا رہی ہے تیز. تو لیسن آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں اس گاڑی سے کہ اگر آپ اپنی لائف میں بہت تیز کام نہیں کر پا رہے, سست اور بالکل ٹن ہو گئے, تو آپ کو اپنے آپ کو چاہیے چارج کریں. چارج کیسے کریں گے آپ کو چارج کرنے کے لیے جانا پڑے گا وہاں پر جہاں سے آپ کے جسم کی اور روح کی بیٹری چارج ہو سکے, وہ ہے نماز. جب آپ نماز میں جائیں گے تو وہ آپ کا ایک طرح سے کنیکشن لگے گا کائنات کے بادشاہ کے ساتھ. تو وہاں سے آپ کو چارجنگ اور ہیلنگ ہونا شروع ہوگی آپ کی بیٹری, جو جسم کی اور روح کی جو بیٹری ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کنیکشن بھی ٹھیک ہو, تار بھی ٹھیک ہو, پاور سورس تو ٹھیک ہے, یعنی جو اصل سورس ہے اللہ وہ تو بالکل درست ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن صحیح ہونا چاہیے. مثلاً کہ آپ نے نماز میں اگر جانا ہے, نماز قائم کرنی ہے, تو نماز قائم کرنی ہے, آپ کے طریقے ٹھیک ہوں, آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ کے بنیادی مسائل کا پتہ ہو. اور اگر آپ کو یہ سب نہیں پتہ اور آپ خالی ایسے ہی نماز پڑھیں گے جس طرح سے عام لوگ پڑھتے ہیں, اور نہ فرض کا پتہ, نہ سنتوں کا پتہ, نہ واجبات کا پتہ, تو پھر کیا ہوگا, آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوگی اس طرح. ہاں, کیونکہ وہ کنیکشن ہی قائم نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کو خراب چارجر کے ساتھ لگا دیا جائے اور لگا کر بیٹھے رہو, پتہ لگا گاڑی میں کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو گاڑی میں گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے, گاڑی چارج ہو سکتی ہے, لیکن وہ پیچھے جو سورس ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بجلی بھی آ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, لیکن جو تار ہے بیچ میں چارج کرنے والا وہ مسئلہ ہے. تو اس کا مسئلہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ تار کو ٹھیک کریں. تو آپ اپنے کنیکشن کو ٹھیک کریں اور نماز قائم کریں, کوشش کریں, اور پھر اپنے آپ کو چارج کریں. آپ کی چارجنگ ہوگی اس سے جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن صحیح کریں گے اور نماز ٹھیک کریں گے, خصوصی طور پہ نماز ٹھیک کریں گے, تو آپ کا تھوڑا تھوڑا اس سے چارجنگ ہونا شروع ہوگی آپ کی باڈی اور جسم. اور اس میں زیادہ تر فائدہ آپ کو کہاں پر ہوگا, وہ آپ کے ذہنی مسائل کے اندر ہوگا, آپ کی ذہنی کنفیوژن میں ہوگا, آپ کی ذہنی ٹینشنوں میں تھوڑی کمی آئے گی اور بہتری ہوتی ہے. بہت فرق پڑتا ہے اس سے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی جو کنیکشن ہے یعنی کہ نماز ہے وہ درست ہونی چاہیے. اگر نماز درست نہیں ہے, آپ بے شک دیکھ لیں بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کے ذہنی مسائل حل نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں رہتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیا چارج کر رہا ہے, کچھ بھی چارج نہیں ہو رہا ان کا, اس لیے ان کی ٹینشن رہتی ہے. تو جائیں اپنی لائف میں کوشش کریں کہ اگر آپ نماز, کیا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نماز پڑھتا رہتا ہوں, کچھ کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, فرق نہیں پڑتا. ارے بھائی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو, کیا سورس میں کوئی نعوذ باللہ مسئلہ نہیں؟ سورس تو ٹھیک ہے, مسئلہ آپ کے اندر ہے. اپنی کوتاہیوں کو چیک کریں, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں, اپنی انا کو ٹھیک کریں, اپنے تکبر کو ٹھیک کریں, اپنے اکڑ فن کو ٹھیک کریں. کہ بادشاہ تو بالکل ٹھیک ہے, بادشاہ تو ہیلنگ کرتا ہے, صحیح بھی کرتا ہے, درست بھی کرتا ہے. کہ آپ توبہ کر رہے ہیں, کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں, کیا آپ جو ہے اپنے لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ رہے ہیں, کیا آپ غلط کاموں کو چھوڑ رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. تو نماز میں آئیں, چارجنگ وارجنگ لیں, اور اس چارجنگ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر اتنی انرجی آئے گی کہ آپ برائیوں کے خلاف لڑ سکیں گے. آپ نے وہ سنا ہوگا, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ارے بھائی, چارج کریں اپنے آپ کو, اپنی روح کو چارج کریں, پھر اس روح کی جو پاور ہوگی زیادہ ہوگی, تو اس پاور اور انرجی سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو شیاطین کے خیالات آتے ہیں نفس کو کہ یہ کام کر لو غلط, وہ کام کر لو, تو آپ کو اس کے خلاف پاور ملے گا, طاقت ملے گی کہ آپ لڑ سکو, فائٹ کر سکو. لیکن اگر آپ چارج ہی نہیں ہو رہے تو آپ کیا لڑائی کریں گے, آپ تو ختم ہے بالکل. اب دیکھیں اس گاڑی کی اسپیڈ میں ابھی فرق پڑ گیا, تھل ہو گئی تھوڑی سی, کیونکہ اس کی چارجنگ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب اس کو دوبارہ چارج پہ لگایا جائے گا تو پھر یہ چارج ہو کے پھر اس اسپیڈ پر آ جائے گی. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے اور آپ کی لائف کی لگ چکے ہیں بھائی, تو بھائی وہ اس لیے نا, آپ کتنا اپنے اوپر بوجھ لگائیں گے, اپنے اکیلے کیسے لڑیں گے آپ, کب تک اپنے جسم کو, روح کو چلائیں گے, مائنڈ کو چلائیں گے؟ نہیں, چارج تو سورس سے آپ کو کرنا پڑے گا خود کو, نہیں تو کوئی نقصان کسی کا نہیں ہے, نقصان آپ کا ہی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے رہیں گے, چارج کرتے رہیں گے, 5 دن میں 5 مرتبہ چارج کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو اپنے آپ کو. وہ 5 نمازیں جو 5 ٹائم آپ قائم کرتے ہیں, تو 5 دفعہ آپ کنیکشن اپنے ساتھ, ایک پرسنل سیشن, ایک پرسنل کنیکشن قائم کرتے ہیں اللہ کا اپنے ساتھ. اور جب آپ کے بنیادی مسائل ٹھیک ہوں, جیسے کہ غسل آپ کا صحیح ہو, پھر آپ کے وضو درست ہو, پھر آپ کی نماز بھی درست ہو, جس کے فرائض واجبات سنت وغیرہ ہوتے ہیں,
तो फिर आपको मतलब चार्जिंग ना मिले, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तजुर्बात की बुनियाद पे बता रहा हूँ आपको ये। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चार्जिंग आपकी ना हो। बहुत से मसाइल तो बल्कि हील होना शुरू हो जाते हैं, नमाज के अंदर ही बहुत सी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, माइंड के मसले ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी परेशानियों के हल नमाज में आना शुरू हो जाते हैं, आपको कि कैसी चीज़ को कैसे हल करना है। ये सब चीज़ें नमाज से आती हैं। मेरे बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल नमाज के ज़रिए ही हल हुए, और उसमें मुझे जवाबात मिले कि कहाँ पे किस पोजीशन पे सिचुएशन में क्या करना है, को बहुत सी हीलिंग्स हो गई। तो वो ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। बहरहाल, तो ये कार से आपने सबक सीखा होगा यकीनन, और कार से क्या मतलब जो मैं बता रहा हूँ उससे कोशिश करें अपने आप को चार्ज करके अपनी लाइफ गुजारें, और चार्जिंग करते रहा करें, क्योंकि अगर आप चार्जिंग नहीं करेंगे तो फिर आपकी लाइफ की लगी रहेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।